السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دین کو مکمل کر دیا، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی، حدیث کے الفاظ ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو تاکہ ہمیں راحت ہو۔ تو وہاں سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اذان سے پہلے کوئی درود شریف پڑھا گیا ہو، اور اذان کے بعد بھی جو درود شریف ہے اس کا آواز بلند کوئی ثبوت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود گھر سے وضو کرنے کی بجائے مسجد کے واش روم استعمال کرتے ہیں، مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جو واش روم بنے ہوتے ہیں، یہ مسجد کے اندر جو وضو خانہ بنا ہوا ہے وہ مسافروں کے لیے ہے۔ اور پھر یہ لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کہ گھر سے وضو کر کے جانے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو احترام ہے وہ ان لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتا۔ میری اپنی مسجد میں کچھ لوگ صرف اس وجہ سے ناراض کہ جی آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے آیا کریں، حالانکہ ان دنوں میں جب کہ یہ کرونا وائرس کا مسئلہ عروج پر ہے، باقاعدہ طور پر حکومتی حکم ہے تقریباً دنیا کے ہر مسلمان ملک میں کہ گھر سے وضو کر کے ہیں، اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنا کیسا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جو قائلین ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ دعا ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو، پڑھنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے چونکہ سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، لہذا اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، واللہ اعلم۔ کہ میرے بھائی یہ کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہے وہ بدعت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، تو نبی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ لا تجتمع امتی علی الباطل، میری امت کسی غلط چیز پر جمع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو چکی تھی کہ دو اذانیں جائز ہیں، تو یہ حدیث سے ثابت ہو گیا نا، پھر بدعت کیسے ہو گئی؟ علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا کوئی غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے کیا اس کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے؟ اور میرے بھائی اگر وہ اسلام لاتا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو ہی وہ کلمہ پڑھے فٹافٹ اس کو پکڑو اور کہو سب سے پہلے ختنہ کرواؤ۔ اس کو پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد عقیدہ توحید سمجھائیں۔ ختنہ کیے بغیر وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن کل تک عقیدہ توحید کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کو پہلے عقیدہ رسالت سمجھائیں، اس کو پہلے شریعت کے احکامات، دیگر طہارت وغیرہ، غسل وغیرہ کے طریقے بتائیں، 5 وقت کی نماز اس کو سمجھائیں۔ سمجھ آ گئی؟ جب وہ ان چیزوں پر عمل کر لے تو پھر دوسری طرف ختنے کی باری بھی آ جائے گی، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ مسئلہ کوئی نہیں انشاءاللہ۔